السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 234۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی کیا ہے جی؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجن۔ ہاں جی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجن۔ الذین اسم موصول جمع کا، اس کا مطلب اور جو لوگ، واو فا اور یا مادہ ہے اور یہ باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے۔ توفا یتوفا، توفا یتوفا، دیکھیں اس کا مطلب عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے فوت ہونا، توفا وہ فوت ہوا، لیکن اس کا یہ اصل مطلب نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب ہے کسی چیز کا پورا کر دیا جانا، کسی چیز کا مکمل وصول کر لیا جانا، یہ اس کا اوریجنل مطلب ہے جو عربی میں ڈیفرنٹ طرح استعمال بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ قرآن پاک میں آیت کے کانٹیکسٹ میں ہوگا کہ وہاں پہ یہ کس استعمال میں ہے، وفات کے میننگ میں ہے یا یہ مکمل لیے جانے، پورا وصول کیے جانے کے میننگ میں ہے کسی چیز کے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ جو ہے وہ نیند کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے کہ جب تم سو جاتے ہو تو وہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب سو جاتے ہیں تو فوت تو نہیں ہو جاتے نا، تو وہ ایک چیز کا پورا ہو جانا، مکمل وصول ہونا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو اٹھایا جانا ہے آسمان پر، ان کے لیے بھی یہی ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اگر یہ ورڈ دیکھیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یہاں سے ثابت ہوتی ہے، تو وعلیکم السلام، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اچھا آپ کو یہاں پہ میں بتاتا چلوں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور تمام مسلمانوں کی، تمام مومنین کی، تمام فرشتوں کی غلام احمد قادیانی پر اور اس کے ماننے والوں پر، اس کو سپورٹ کرنے والوں پر، ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں پر، سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ وہ لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تمہارے قرآن میں ہے، تو وہ اس لفظ کو استعمال، لیکن اس لفظ کا مطلب کسی چیز کا مکمل طور پر پورا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کا کانٹیکسٹ بتائے گا کہ وہاں پہ میننگ وفات پانا ہے یا نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہیں ضمناً بات آ گئی، قادیانیوں کے لیے ذرہ بھر اگر کسی کا دل نرم ہے نا تو وہ اپنے ایمان کا کسی مولوی سے علاج کرائے، کسی اچھے مولوی سے۔ اگر ان کے سپورٹ کرنے والوں کے لیے بھی نرم ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ روز قیامت بہت بڑے مسئلے میں پھنس جائیں گے، بہت بڑے مسئلے میں۔ یہ ان والا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بہت سنجیدہ لینا ہے، بہت سنجیدہ لینا ہے۔ شیزان کمپنی ہے نا، شیزان کمپنی کے جوس اور وہ جو ان کے مشروبات استعمال کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے ان کی یہ مصنوعات کا استعمال جو ہے علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ مجھے ایک صاحب نے واٹس ایپ پہ میسیج بھیجا، جی فلاں دکان پہ نا شیزان کا جوس مل رہا ہے۔ میں نے انہیں واپس جواب میں فتویٰ بھیجا کہ یار یہ دیکھ لیں، نہیں جی ایسے کیسے ہوتا ہے، پھر تو اب یہودیوں کو بھی بند کر دیں، فلانا بھی بند کر دیں، دھماکہ ہماری عجیب جاہلانہ سوچ ہے کہ ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں۔ بھائی اس کمپنی میں 15% طے ہے ان کا، ان کے اونر کی طرف سے، کہ یہ ان کی جماعت میں 15% فنڈ جمع ہوگا اور وہ ان کی قادیانیت کی تبلیغ کے لیے استعمال ہوگا، فکس ہے ان کے اندر۔ تو جب ایک چیز سامنے آ چکی ہے کہ اور باقاعدہ سرٹیفائیڈ ہے وہ اس میں، اور ہمارے علماء ہمیں پیٹ رہے ہیں، تو پھر ہم اگر یہاں سے یہ سائڈیں نکالیں، بھائی ختم نبوت کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ختم نبوت کے جلوس میں اگر گلی کا کتا بھی اس میں جا رہا ہے نا اور آپ گھر بیٹھے ہیں تو وہ کتا بہتر ہے آپ سے،
چھوٹی بات نہیں ہے ختم نبوت کا مسئلہ، یہ ہے ہمارے دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی کے سرٹیفکیٹ ہے۔ تو اب آپ ہم اندازہ کر لیں صحابہ کی محبت ختم نبوت میں کتنی سخت تھی۔ بہرحال یہ تو ضمناً بات آ گئی، تو وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ ان کی بحثیں دیکھیں نا کبھی تو وہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، ہمیں ان چکر بازوں سے دور رکھنا، بس ہم سیدھے سیدھے رہیں۔ سو والذین یتوفون، دیکھیں یہاں پہ مجہول استعمال ہوا ہے، مجہول یعنی یتوفون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ مجہول، انہیں فوت کیا جاتا ہے۔ سو والذین یتوفون، جنہیں فوت کیا جاتا ہے، منکم، من حرف جر، کس میں سے جی؟ تم سب میں سے۔ واو حرف عطف، اور مزید کیا ہے اس کے ساتھ؟ یہ اور مزید کیا ہے؟ واو ذال را مادہ، وادارا، وادارا یذرو، وادارا یذرو، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کر دینا۔ قرآن پاک میں نا وَيَذَرُونَ الْآخِرَةَ، کہ تم تو وہ تو کیا ہیں، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تم تو آخرت کو ترک کر دیتے ہو، وَيُحِبُّونَ الدُّنْيَا، اور تم دنیا کو محبت کرتے ہو، تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو اور آخرہ کو ترک کر دیتے ہو۔ سو وَيَذَرُونَ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کا فاعل، وَيَذَرُونَ ہم اس کا فاعل، اور وہ چھوڑتے ہیں، کیا چھوڑتے ہیں؟ ازواجن، کن کو چھوڑتے ہیں؟ بیویوں کو چھوڑتے ہیں، بیویوں کو چھوڑتے ہیں، ازواجن۔ آگے کیا ہے جی؟ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ ہاں جی، یہ تربص پچھلے 3 4 5 آیات میں مسلسل آ رہا ہے۔ سو یتربصن فعل مضارع جمع مؤنث سالم کا صیغہ، ہن اس کا فاعل۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں جی، انتظار کرنا، کسی موقع کا یا کسی وقت کا انتظار کرنا۔ یتربصن، وہ مؤنث انتظار کریں گی، کس بات کا انتظار کریں گی؟ دیکھیں انفسہن، ان کا نفس ہے نا، اس کو 4 مہینے تک وہ روک کے رکھیں گی۔ وہ یتربصن بانفسہن، تو وہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے وہ انتظار کریں گی، با حرف جر، اس کی وجہ سے یہ مرکب اضافی میں انفس جر چلا گیا۔ کتنا انتظار کریں گی؟ یہ مفعول ہے اس کا، اربعۃ اشہر مرکب اضافی، 4 مہینے مزید۔ اب بات آگے جا رہی ہے، واو عطف اشرن، کتنے جی؟ 10۔ اب 10 کیا ہے؟ یہ دن بتائے جا رہے ہیں، تو کتنا ٹائم ہے؟ 4 مہینے 10 دن، یہ پکے کر لیں، 4 مہینے 10 دن۔ یہ عدت کس کی ہے؟ جس کا شوہر فوت ہو جائے۔ اچھا، اور کس کی بیوی فوت ہو جائے تو مرد کی کتنی عدت ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، جی ہاں جی، عدت نہیں ہے، عدت نہیں ہے۔ کسی بھی مسلمان کے فوت ہو جانے پہ سوگ 3 دن ہوتا ہے، تو چوتھے دن اگر وہ شادی کر رہے تو اسے لعن طعن کی جائے گی؟ ہاں جی، ہاں جی، پاکستان میں تو کرتے ہیں، ہاں جی، نہیں پاکستان میں بہت کرتے ہیں ہاں جی، اچھا، اربعۃ اشہر وعشرہ، تو عورت نے کتنا؟ 4 مہینے 10 دن۔ یہ ہم تفسیر میں دیکھیں کہ اس نے ان دنوں میں کرنا کیا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، یہاں تک۔ فَإِذَا کس لیے ہوتا ہے جی؟ جب، یہ کبھی شرط کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی ویسے بھی آتا ہے۔ اذا بلغنا، بلغا یہ کسی ٹائم کا پہنچ جانا، کسی چیز کا پہنچ جانا۔ فَإِذَا بلغنا فعل ماضی جمع مؤنث سالم،
ہننا اس کا فاعل، جب وہ پہنچ جائیں، کہاں پہنچ جائیں؟ اجلہن، اجل کسے کہتے ہیں؟ مقررہ مدت، مرکب اضافی مفعول ہے بلغنا کا، وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اس مقررہ مدت تک پہنچ جائے، اور وہ کیا ہے؟ یہ والی 4 مہینے 10 دن، جب وہ یہاں تک پہنچ جائے آگے کیا ہے جی؟ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فی انفسہن بالمعروف۔ ہاں جی، لا جناح، لائے نفی جنس، لا جناح، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کس پر؟ علیکم، تم سب پر، کس بارے میں؟ فی، اس میں، اور ما موصولہ، اس جو کے بارے میں، فعلنا، ہاں جی ہاں جی، ہننا اس کا فاعل، فعلنا، فعلنا کا لفظی مطلب ہوگا انہوں نے کیا، سو ان کی اس کرنے کے بارے میں، فی انفسہن، اب فی حرف جر، انفس، یہ کہ یہاں تھا بی انفسہن، کہ انہوں نے اپنی نفسوں کو روکنا ہے، یہاں کیا ہے؟ کچھ کرنا ہے اپنی نفسوں کے بارے میں، تو اس لیے فی ہے۔ فعلنا فی انفسہن، کہ وہ اپنے بارے میں جو کچھ بھی کریں، کس طرح سے؟ با حرف جر، بالمعروف، دستور یعنی دستور کے طریقے پر، بھلائی کے طریقے پر، یعنی کیا ہے کہ وہ نکاح ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی لیفٹ راستہ اختیار کر لیں، بالمعروف ہی، اس معروف طریقے سے کہ جو نکاح ہوگا جیسے بھی طے ہوگا خاندانوں کے بیچ میں۔ سو فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، کوئی گناہ نہیں ہے تم سب پر کہ وہ اپنے بارے میں بھلائی سے دستور کے مطابق جو بھی کریں۔ آگے کیا ہے جی؟ واللہ بما تعملون خبیر، کیا مطلب ہوا جی؟ اور اللہ، اللہ مبتدا، با حرف جر، ما تعملون، ما موصولہ، تعملون انتم اس کا فاعل مضارع، جو تم کرتے ہو، خبیرن، خبیرن کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، لیکن یہ ایسا جاننے والا ہوتا ہے جو ہر وقت ہر حال میں جان رہا ہوتا ہے۔ ہم خبیر نہیں ہیں جی، خبیر نہیں، مجھے تو بس یہی پتا ادھر کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے وہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم میرے دل میں کیا چل رہا ہے، باہر کیا چل رہا ہے۔ تو اللہ خبیر ہے، خبیر سے مراد ہر وقت ہر حال میں وہ ہر حال کو جاننے والا، اور اتنا گہرائی سے جاننے والا ہے کہ وہ باریک بین ہے۔ واللہ لطیف خبیر، اتنا وہ خبیر ہے کہ وہ باریک بین ہے۔ باریک بین کیا ہے؟ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تو اب ہم یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے صفاتی نام کو قرآن پاک میں بار بار لے کر آتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم غور کریں۔ دیکھیں یہ کمپنی ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار مثالیں دی ہیں کہ موبائل لے جانا الاؤ نہیں ہے، ہیں جی، لیکن کمپنی خبیر تو نہیں ہے، نہ ہی لطیف ہے، پھر بھی ہماری جان جا رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ شکاری صاحب مینیجر ہوں کسی بھی ٹرین کے، شکاری صاحب کو کیا پتا میں موبائل لے کے آیا ہوں کہ نہیں آیا ہوں، لیکن پھر بھی میرے دل میں ہوتا ہے مینیجر ہے، کیا پتا کب آ جائے۔ پر یار جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا کیا پتا تو کب نہیں ہے، وہ تو بتا رہا ہے اللہ لطیف خبیر، وہ ایسا خبیر ہے جو ہر حال میں جان رہا ہے، اور ایسا ہے کہ لطیف ہے، باریک بین ہے، کہ چھوڑو ہاتھوں کو، آنکھوں کو، کانوں کو، وہ تو تمہارے دل میں اٹھنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے صفاتی نام کا ہم سے تعارف کرواتے ہیں کہ اللہ کے بندو غور کرو کہ وہ طاقت کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے۔ یہی ہے نا انسان یہ سوچ کے پھر چھوڑو، جیسے ہم موبائل نہیں لے کے جاتے، یار کیا پتا کوئی بتا دے، میرے ساتھ والے بتا دے، سپروائزر دیکھ لے، یہی ڈر ہوتے ہیں نا۔ لیکن اللہ کا تو دیکھیں نا، یار یہ تو چھوٹی موٹی دنیا کے لے بھی جائیں گے تو کیا گولی مار دیں گے؟
آخرت تو خراب نہیں ہونے والی نا, ادھر تو آخرت کا مسئلہ ہے. یہاں ہم کیا ہے, ہمیں نوکری جانے کا ڈر ہے جی, یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے, لیکن یہ کہ اپنے ہاتھوں ضائع نہیں کرنا. لیکن میرا بتانے کا مقصد دوسرا ہے کہ اللہ ہر حال میں خبیر ہے, لطیف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ احساس پیدا فرما دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں, ہر وقت اللہ تعالیٰ ہماری خبر رکھے ہوئے ہیں, بس ہمیں یہ احساس پیدا ہو جا. تفسیر جی کتنا ٹائم رہ گیا رانا صاحب؟ بس ٹھیک ہے, اس کو انشاءاللہ یہ بیسیکلی عدت کے بارے میں آیت. اس کے بعد جس عورت کے شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت, اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو جن کے شوہر فوت ہو جائیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن تک عدت گزاریں. یہ حکم سب عورتوں کے لیے ہے, خواہ ان کے شوہروں کا ان سے ازدواجی تعلق قائم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. اس مسئلے پر تمام علماء و فقہا کا اجماع ہے. یعنی یہ عدت ہر حال میں ہے, چاہے یعنی وہ تعلق قائم ہوا یا نہیں ہوا. شوہر فوت ہو گیا, بیوی گھاری, ابھی نکاح ہی ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی ہے, نکاح ہو چکا ہے, تو وہ اپنی عدت گزارے گی. اس کے بعد فرمایا جس عورت سے اس کے شوہر کا ازدواجی تعلق قائم نہ ہو اس کے لیے عدت اس کے سلسلے میں آیت کریمہ کے عموم سے استدلال کیا گیا ہے. نیز اس کی دلیل یہ حدیث بھی ہے جسے امام احمد اہل سنن نے روایت کیا اور ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے عورت سے نکاح کیا مگر اس سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس نے اس کے لیے مہر کا بھی تعین نہ کیا تھا. لوگوں نے اس مسئلے کے لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کئی بار رجوع کیا تو انہوں نے فرمایا اس کا جواب اپنی رائے سے دیتا ہوں, اگر صحیح ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور اگر غلط ہوا تو یہ میری اور شیطان کی طرف سے ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہوں گے. اس عورت کو مہر کامل ملے گا اور ایک روایت میں ہے کہ اسے مہر مثل ملے گا, نہ کم اور نہ زیادہ, اور اسے عدت بھی گزارنا ہوگی اور اسے میراث میں حصہ بھی دیا جائے گا. تو یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں کیا ہے, فتویٰ ہے ڈائریکٹ. اور صحابہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی دوسرا صحابی نہ بولے تو وہ اجماع صحابہ کہلاتا ہے کہ اس پہ تمام صحابہ جمع ہیں, اور جس بات پہ تمام صحابہ جمع ہو جائیں تو پھر دنیا کے آگے آنے والے کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا فتویٰ گھڑ دے, اور وہ کوئی نیا فتویٰ گھڑے گا تو پھر مولوی نہیں, وہ شیطان ہوگا, کوئی مولوی یہ کام نہیں کر سکتا. آپ کا یہ جواب سن کر حضرت معقل بن سنان اشجعی نے کہا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برو بنت واشق کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا. یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بے حد خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا. ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ خاندان اشجع کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برو بنت واشق کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا. اب دیکھیں صحابی خوش کیوں ہوئے, کیونکہ وہ جو فتویٰ دے رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے سے میچ کر گیا. ان کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ میں نے جو دین میں, اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ علماء صحابہ میں سے تھے, وہ جو 10 بڑے صحابہ تھے جنہیں علماء کہا جاتا تو وہ ان میں سے ایک تھے. اس سے صرف وہ متوفی یعنی انہا زوجہا, وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے مستثنا ہے جو حاملہ ہو, کیونکہ اس کی عدت وضع حمل ہے. تو جو عورت حاملہ ہوگی اس کی عدت کیا ہے جی, وضع حمل ہے, جب بچہ پیدا ہوگا, خواہ وہ شوہر کی وفات کے ایک ہی لمحہ بعد بچے کو جنم دے دے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ سے ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سورۃ طلاق, اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل بچہ جننے تک ہے کا عموم ہے. اچھا, اگر آپ کو دلچسپی ہے طلاق کے اور ان مسائل کو سمجھنے کی زیادہ تو سورۃ طلاق کی قرات بھی کریں اور اس کی تفسیر پڑھیں. سورۃ طلاق چھوٹی سی سورت ہے لیکن تمام احکامات وہ اپنے اندر سموئے ہوئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اس کے اندر مثالیں موجود ہیں, کیونکہ اس کے اندر تھا یا ایھا النبی آئے کیا جی, کسی کو یاد ہے؟ مجھے بھول گیا ایک دم. اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. تو اس طرح سے وہ بہت پیاری صورت ہے. اس میں ایک مسئلہ پیش آیا تھا, اس مسئلے کے پیش آنے کے جواب میں وہ سورہ مبارکہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہے جی صحیحین میں کئی سندوں سے بیان ہوا ہے ان کے شوہر سعد بن خولہ جب فوت ہوئے تو وہ حاملہ تھیں. ان کی وفات کے کچھ ہی دیر بعد انہوں نے بچے کو جنم دے دیا. ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے چند راتوں کے بعد ہی بچے کو جنم دے دیا. جب وہ نفاس سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے منگنی کے لیے آرائش و زیبائش کا اہتمام کیا. تو ان کے پاس ابو سنابل بن باکک آئے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے, تم نے آرائش و زیبائش اختیار کر رکھی ہے, شاید تمہارا نکاح کا ارادہ ہے. واللہ تم 4 ماہ 10 دن سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی. صبیہ نے کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے شام کے وقت کپڑے بدلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے فتویٰ یہ دیا کہ بچے کو جنم دینے کے بعد تم حلال ہو گئی, اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو نکاح کر سکتی ہو.
تو یہ اچھا، اب آپ نے دیکھیں، ہم صرف دوسرا پوائنٹ بھی غور کریں کہ ایک صحابیاں ہیں، ان کا شوہر فوت ہوا، بچہ پیدا ہوا، نفاس سے پاک ہوئیں. نفاس کتنے دن کا ہوتا ہے جی؟ 40 دن کا. 40 دن کے بعد وہ منگنی کی تیاری کر رہی ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ ایک تو قبول کرنے والے جاہل ہیں، اور پھر جو ان کے خاندان والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑے جاہل ہوتے ہیں کہ اس بیچاری کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. بیوہ کے ساتھ یا متعلق کے ساتھ تو ہمارا معاشرہ کیا، وہ جو گھر والے خود یہ سلوک کرتے ہیں، اور یہاں آپ خود پڑھ رہے ہیں کہ 40 دن بعد وہ منگنی کی تیاری کر رہی ہیں. کہ ان عورتوں کے اندر خود بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ بھائی ہم بے نکاحی نہیں رہنا. ہمارے ہاں تو جناب طلاق لے کے بھی عورتیں کہتی ہیں بس باہر میں گئی شادی. ایسی ہے نا جی. کئی تو سیپریشن لے کے بیٹھی رہتی ہیں، نہ طلاق نہ کچھ، بیٹھی ہیں جناب. کیا مجھے خود بتائیں، کیا یہ اللہ کو زندگی پسند ہے؟ کیا اس زندگی کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے؟ مرد بھی بیٹھے رہتے ہیں، طلاق ہوگی پھرتا ہے جناب، وہی اگلی شادی کر یار تو. ایک ہمارا دوست ہے، اس کی بیوی فوت ہو گئی، شادی نہیں کرنی جی. 45 سال عمر ہے، کیوں نہیں کرنی جی؟ وہ جی پیچھے وراثت کے مسئلے ہیں، میرے پاس زمینیں بہت ہیں، تو وہ شادی ہوگی تو یہ ہوگا. تو یہ سوچ ہماری دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا مجھ سے بے نکاح نہ ملنا جب روز قیامت ملو. ایک صحابی تھے علیل العمر، بینائی چلی گئی، بیوی فوت ہو گئی، کہتے جی میرا نکاح کرو. صحابہ نے کہا تمہاری عمر دیکھو، بینائی تمہاری چلی گئی ہے. انہوں نے حدیث، وہی حدیث سنانے والے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ مجھ سے ملاقات کرنا تو بے نکاح ہے، ملاقات نہ کرنا. یہ بیسیکلی ہمارا سٹینڈرڈ تھے. لیکن پتہ نہیں اس معاشرے کو کون سی آگ لگی ہوئی ہے. آگے جی اس عدت کی حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت چھپی ہوئی ہے. کون سی جی؟ بے نکاح والی میں کر دوں گا انشاءاللہ. اس عدت کی حکمت سعید بن مسیب ابو العالیہ اور دیگر کئی اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ وفات کی صورت میں 4 ماہ اور 10 دن کی عدت میں حکمت یہ ہے کہ اگر رحم میں حمل ہو تو وہ واضح ہو جائے گا، کیونکہ اگر رحم میں حمل ہو تو اس مدت تک انتظار کرنے کی صورت میں وہ یقیناً ظاہر ہو جاتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے اور صحیحین سے ایک حدیث ہے، تم میں سے کسی ایک کی تخلیق کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ 40 دن تک شکم مادر میں نطفہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح 40 دن لوتھڑا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح 40 دن تک بوٹی ہوتا ہے. تو 40 کو 3 سے ضرب دیں 120. 120 کتنے مہینے ہو گئے جی؟ 4 مہینے. 4 مہینوں میں یہ عمل پورا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے، پھر اس میں روح پھونک دیتا ہے. تو یہ جو اگلے 10 دن ہے یہ روح پھونکے جانے کا عمل ہوتا ہے، اس لیے 4 مہینے سے 10 دن اوپر گزارے گئے ہیں. ان تینوں مراحل کے 4 ماہ بن گئے، اور اس کے بعد احتیاط کی خاطر 10 دن اور رکھے گئے، کیونکہ بعض ماہ پورے 30 دن کے نہیں ہوتے، اور اس لیے بھی کہ بچے میں حرکت اس میں روح پھونکے جانے کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے. ولد کی عدت، اس وجہ سے بعض اہل علم نے یہ موقف اختیار کیا کہ لونڈی کی عدت بھی وہی ہے جو ایک آزاد عورت کی ہے، اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے. کیوں جی؟ لونڈی جو ہوتی ہے، لونڈی کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی ہاں جی نہیں، مال غنیمت والی، خریدی نہیں. نہیں، جو خرید و فروخت والی تھی نا، ان کا حکم اس میں نہیں آتا تھا. مال غنیمت والی تھی جی. نہیں دیکھیں، یہ وہ ہیں جو مال غنیمت سے لی گئی ہیں، مارکیٹ سے نہیں. وہ آگے جانا الگ ہے. آگے نہیں، اوریجن کیا ہے؟ جی مال غنیمت سے. بس میں اس طرف ہوں. جی میں اس طرف ہی ہوں کہ مال غنیمت سے جو عورتیں آتی تھیں وہ لونڈی ہوتی تھیں. اچھا، مثال کے طور پہ شکاری صاحب کے پاس ایک لونڈی ہے، ایک رانا صاحب کے پاس ہے. ہاں جی، اللہ کرے جی. ہاں جی ہاں جی، اللہ کرے جی. نکاح تو ہونا کوئی نہیں، لونڈیاں تو لو نا. بہر اللہ تعالیٰ وہ وقت لے کے آئے. ہاں جی، اللہ لانا چاہے تو لا سکتا ہے، اللہ کے تو سب کچھ اختیار میں ہے. بہرحال تو اس سے کیا ہوتا، جماع تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں جی، کیوں جی رانا صاحب؟ ہاں جی تھا. جی تو نکاح، ان سے جو نکاح نہیں ہوتا تھا کیا تھا؟ جماع ہوتا تھا. بہت سارے ساتھیوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ لونڈی کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے. وہ ان کی نظر میں بس ایک خادمہ ہوتی تھی، لیکن وہ بعض دفعہ ان سے بات کی جائے تو بڑے حیران ہو جاتے ہیں. بہرحال
اس عدت میں سوگ واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہیں کریں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے خوب واقف ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے عدت کے اس مدت میں سوگ منانا واجب ہے۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی ایسی عورت کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہو، یہ حلال نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے، ہاں البتہ وہ اپنے شوہر کی وفات کی صورت میں 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ ایک اور روایت میں ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرما ڈال سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آپ نے 2-3 بار فرمایا نہیں، پھر فرمایا کہ یہ مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، جبکہ تم میں سے کوئی ایک زمانہ جاہلیت میں 1 سال تک انتظار کر کے مینگنی پھینکتی تھی تب عدت سے فارغ ہوتی تھی۔ اچھا دیکھیں کہ سرما ڈالنا بھی زینت میں اختیار کیا گیا کہ حتیٰ کہ اتنی بھی اجازت نہیں دے گی کہ وہ سرما بھی نہیں ڈالنا۔ آج کل بھی پھر بات وہی آ جاتی ہے، آج کل کے حالات دیکھیں تو اللہ ہی معاف کرے، عدت چھوڑے، سوگ منانا کیا، لوگ شادیاں کر رہے ہیں عدت میں، سوگ تو کدھر رہ گیا، لوگ نکاحیں پڑھا کے شادیاں بھی کرے جا رہے ہیں۔ زینب بنت ام سلمہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ ایک کٹیا میں داخل ہو جاتی، بدترین کپڑے پہنتی، خوشبو وغیرہ قطعاً استعمال نہ کرتی، حتیٰ کہ 1 سال کی مدت اسی حالت میں گزرتی۔ پھر کسی جانور، گدھے، بکری یا پرندے کو لایا جاتا، وہ اسے چھوتی تھی، بہت کم ایسا ہوگا کہ کسی جانور کو اس نے نہ چھوا ہو اور وہ مرا نہ ہو، پھر وہ نکلتی، اسے مینگنی دی جاتی اور وہ اسے پھینکتی، پھر خوشبو وغیرہ کی بابت جو چاہتی کرتی۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کا ایک نظام تھا۔ اچھا یہاں سے ایک اور پوائنٹ نکلتا ہے کہ سوگ منانا ہے عورت نے۔ دیکھیں شوہر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھیں نعمت میں اسے ایک ہوتا ہے نکاح سے منع کر دیا جانا، وہ تو ایک الگ بات تھی، لیکن اسے سوگ منانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سوگ کیا ہوتا ہے؟ غم منانا ہے، تم نے غمگین رہنا ہے، تم نے دکھ کرنا ہے اس بات کا کہ تمہارا شوہر فوت ہو گیا۔ اب شوہر جیسا مرضی لانتی ہو، شوہر بڑے بد کردار ہو، بدتمیز ہو، جاہل ہو، اجڑ ہو، پھر بھی حکم یہی ہے کہ اس کی بیوی سوگ منائے گی اس کا۔ دنیا تو ہوتے جان چھٹی جی مریا برے کھپیا، یہی ہے نا جی، ہوتا بھی ہے، لیکن بیوی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، چاہے اس کے لیے وہ جتنا بھی ظالم تھا، اللہ نے اسے حکم دیا کہ تم 4 مہینے 10 دن اس کا سوگ مناؤ۔ یہاں سے علماء نے نکالا ہے پوائنٹ کہ کسی بھی عورت کے لیے اس کا شوہر کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، کتنا بڑا اس کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک احسان، ایک سائبان ہوتا ہے کہ وہ جیسا بھی ہو، وہ برا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کیا کرو؟ سوگ مناؤ تم اپنے شوہر کا، تم سے اتنی بڑی نعمت لی گئی ہے۔ کیوں؟ ان سے پوچھیں جن کے گھر نہیں بس رہے، ان سے پوچھیں جن کے گھر اجڑ چکے، ان سے پوچھیں جو بیوہ ہو چکی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کیا ہے، ذرا ان سے پوچھیں جا کے حال، ہاں بھائی کیا حالات ہیں۔ بیچاری جو 30-32 سال جس کی شادی نہیں ہوتی، وہ بیچاری افسردہ ہوتی ہیں، ان کی پریشانیاں، ٹینشن بڑھتی۔ آگے مختصر سے رہ گیا سوگ کے دوران کرنا کیا ہے۔ سوگ کے ایام میں عورت زیب و زینت سے بچے۔ غرض سوگ یہ ہے کہ عورت زیب و زینت، خوشبو کے استعمال اور ایسے زیورات اور کپڑوں کے استعمال کو ترک کر دے جن کو شوہر کے لیے پہنا جاتا ہو۔ عدت وفات میں یہ سوگ واجب ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے اور اس سلسلے میں کوئی دوسرا قول موجود نہیں ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن کسی عالم، کسی امام کی طرف، کسی صحابی کی طرف سے موجود نہیں ہے۔ نیز ان تمام بیویوں کے لیے جن کے شوہر فوت ہو جائیں یہ سوگ منانا واجب ہے، خواہ وہ بہت چھوٹی عمر کی ہوں یا حیض سے نا امید ہو چکی ہوں یا آزاد ہوں یا لونڈی ہوں یا مسلمان ہوں یا کافر ہوں، کیونکہ آیت کریمہ کی عموم کا تقاضا یہی ہے۔ اس میں اب لفظ لکھا ہوا ہے کافر ہوں، اس کا مجھے نہیں پتا کہ کافروں پہ اس کا اطلاق کیسے ہوگا، یا میں بھی پاسبل ہے کہ جب امارت موجود ہو اس نہیں، لیکن کافر سے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی نا۔ نہیں، لیکن یہ تو انہوں نے کوئی حدیث تو نہیں پیش کی نا، یہ تو انہوں نے تفسیر پیش کی ہے، تو اس میں اللہ عالم یہ اب یہ کافر لفظ انہوں نے کیوں شامل کیا ہے۔ بہرحال اور ارشاد باری تعالیٰ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یعنی جب یہ اپنی عدت پوری کر چکیں، اور ان کے الفاظ کے معنی بیان کیے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ یعنی اس عورت کے وارثوں پر فیما بلغنا، اس چیز میں جو نکاح کر لیں۔ اب جیسے ہم پہلے یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ کسی کا شوہر فوت ہو جائے، کسی کو طلاق ہو جائے، تو اب وارثوں پہ کوئی اختیار نہیں ہے
کہ وہ اس کو منع کریں. یعنی اب وہ ولایت والا جو چکر تھا وہ ختم ہو گیا کہ جی ولی کی اجازت ضروری ہے. اب ولی شلی ختم ہو گئے. اب وہ عورت انڈیپینڈنٹ ہے, وہ نکاح کرنا چاہتی ہے, 2 گواہ موجود ہوں گے, نکاح ہو جائے گا. ولی کی پرمیشن از ناٹ ریکوائرڈ دیئر. یعنی یہ عورتیں جن کی عدت پوری ہو چکی ہو, اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب عورت کو طلاق مل جائے یا اس کے شوہر فوت ہو جائے اور اس کی عدت پوری ہو جائے, پھر اس کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ وہ زیب و زینت کو اختیار کر کے اور آرائش و زیبائش کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرے اور اس سلسلے میں دستور اور معروف کو پیش نظر رکھے. ابن جریج نے مجاہد سے روایت کیا کہ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف, تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق فیصلہ کریں. تو فی انفسہن سے مراد اپنی ذات کے بارے میں, اپنے بارے میں وہ خواتین, اس سے مراد حلال و طیب نکاح ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین.